میری دکان میں 1000 روپے کا سامان ہے. آج اگر میں شام تک سارا بیچ دوں، جو کہ ظاہر ہے میں بیچ دوں گا، تو میں 100 روپیہ کما لوں گا. اور شام کو جو مجھے گھر پہ خرچہ کرنا ہے وہ 4600 روپے کا ہے، یعنی 4500 روپے کا شارٹ فال ہے. یہ 4500 روپیہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے میں قرض لوں گا یا خیرات مانگوں گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل تو میں پھر 1000 روپے کی چیزیں بیچوں گا اور پھر 100 روپیہ ہی کماؤں گا. تو پھر وہ 4500 روپیہ قرض کیسے ادا کروں گا میں؟ یعنی پھر میں اس کا سود دیتا رہوں گا. سود دینے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ میرے پاس تو 100 روپیہ ہے اور میرا گھر کا خرچہ ہی 4500 روپیہ ہے. تو پھر میں مزید قرض لوں گا، مزید سود دوں گا، اور یہ سلسلہ آخر کب تک چل سکے گا؟ اگر جو شارٹ فال ہے وہ 10-15 روپے کا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر 4500 روپے کا شارٹ فال ہے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ پاکستان کا جو وفاقی بجٹ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم 920 ارب روپے کے ٹیکسز جمع کریں گے. فرض کریں 920 نہیں، ہم پورا 1 کھرب کر لیتے ہیں. 1 کھرب روپے کے ٹیکس اسحاق ڈار صاحب جمع کریں گے. ویسے آف دی ریکارڈ آپ سے عرض ہے کہ پاکستان نے کبھی ریونیو کلیکشن کے جو ٹارگٹس ہیں وہ 100% اچیو نہیں کیے. یعنی اگر 920 ارب کا ٹارگٹ ہے تو ہم نے اگر بڑی کمال دکھا لیا ایف بی آر نے، تو وہ 820 ارب روپے جمع کر لے گا. ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہونا، لیکن چلیں فرض کریں ایف بی آر 920 ارب نہیں بلکہ 1 کھرب پورا جمع کر لے گا. اچھا، اور جو ہمارا وفاقی بجٹ ہے وہ ہے 144 کھرب 60 ارب روپے کا. یعنی اب ہمارے پاس فرض کر لیں کہ 1 کھرب موجود ہے اور 143 کھرب 60 ارب روپے سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، موجود ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل فائنینسنگ سے آئیں گے. یعنی سعودی عرب سے ادھار لیں گے، یو اے ای سے ادھار لیں گے، اور کوئی بائی لیٹرل سے منتیں کریں گے، کوئی ٹرائی لیٹرل اداروں سے یعنی ہر جگہ سے دنیا میں ہم منتیں کریں گے. بھلے وہ ورلڈ بینک ہو، بھلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، بھلے وہ آئی ایم ایف ہو، بھلے قطر ہو، بھلے امریکہ ہو، جو بھی ہو، ہم سب کی منتیں کریں گے کہ یار بھائی نہیں، تھوڑے سے پیسے دے دو. اور جب ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ نہیں ملے گی، جیسے کہ آج کل نہیں مل رہی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو پا رہا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ذہانت کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اندرون ملک جو بینک موجود ہیں جن میں لوگ اپنے پیسے رکھتے ہیں، ان بینکوں سے سود پہ پیسے اٹھاتے جائیں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان کی ساورن گارنٹی دے دے کر بانڈ جاری کرتے جائیں گے. یعنی اس طرح کی حرکتیں کر کر کے پھر ہم پیسے پھر بھی ارینج کر دیں گے یا روپے کو ڈی ویلیو کرتے جائیں گے. یعنی آج اگر ڈالر 300 روپے کا ہے تو اگلے سال میں شاید 400 روپے کا ہو جائے. تو یہ ہے ہماری پلاننگ، اسے ہماری معاشی پلاننگ کہتے ہیں. اس پلاننگ کے ساتھ پاکستان کتنے سال زندہ رہ سکتا ہے، کتنی دیر ڈیفالٹ کیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ 145 کھرب روپے کا جس ملک کا 1 سال کا ڈیفیسٹ ہو اور اس پر پہلے ہی ہزاروں کھرب روپے کے قرض ہوں اور سود ہوں جس کو اس نے ہر سال ادا کرنا ہوتا ہے، اور مزید قرض اور سود لینے کا وہ ایسی صورت میں ارادہ رکھتا ہے جب دنیا میں اب کوئی اسے سود اور قرض دینے پر تیار نہیں. یعنی چین، سعودی عرب اور یو اے ای جیسے ہمارے دوست ترین ملک بھی ہمیں قرض دینے پر تیار نہیں. لہٰذا ہمارے پاس اب 2 ہی آپشنیں ہیں، یا تو ہم اندھا دھند اپنے ہی بینکوں سے قرض لیتے چلے جائیں اور انہیں سود ادا کرتے چلے جائیں اور شرح سود اسی طرح بڑھائے رکھیں تاکہ جو بینک سے جو ہمیں قرض دے تو وہ مطمئن رہے کہ اسے سود کی صورت میں رقم کافی مل جائے گی، تو وہ تسلی رکھے کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی معاشی حکمت عملی ہمارے پاس نہیں ہے. ایکسپورٹس کیسے بڑھنی ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو ایل سی آئی نہیں کھول رہے، تو ایکسپورٹ کس طرح سے ہم نے بڑھنی دینی ہے، اور ہمارے پاس کس طرح سے مزید ریونیو کلیکشن ہونی ہے، کس طرح سے پاکستان کا نظام چلانا ہے. پاکستان کی آمدن بڑھے گی تو قرض و سود کے چکر سے ہم نکلیں گے، اور وہ آمدن بڑھانے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم انڈسٹریز کو کوئی بجلی، پانی، گیس سستا نہیں دے سکتے، ہم ٹیکسس میں کوئی سہولت نہیں دے سکتے، ہم ایکسپورٹر کو کوئی سہولت نہیں دے سکتے. یعنی آمدن بڑھانے کا پلان جو پاکستان کے پاس ہے وہ زیرو ہے، اور آمدن کم کرنے کے پلان الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، اخراجات بڑھانے کے پلان الحمدللہ بہت زیادہ ہیں.
فلیگ شپ پروجیکٹس ہم بجٹ میں اناؤنس کر رہے ہیں، اور ان پروجیکٹس کے لیے پیسہ کہاں ہے، ظاہر ہے کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے پاکستان، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کب تک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ڈیفالٹ کرے گا بھی تو پھر بھی کیا سری لنکا کی طرح سال 6 مہینے بعد سروائیو کر جائے گا، یا ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔ بہت سارے سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے ابھی استحکام پاکستان پارٹی بنانی ہے، اور ہینڈ پک نشستوں پہ ابھی سیٹ کرنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے، سوچنا ہے کہ کون سی سیٹیں کسے دینی ہیں، کون سا صوبہ، کون سی وزارتیں کسے دینی ہیں۔ ابھی ہم کافی مصروف ہیں اس طرح کے معاملات پہ سوچنے کی، فی الحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔